اتنی اہم عبادت ہے یہ کہ اگر ہم اپنی عقل سے اگر غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اسے اللہ کی جو نماز ہے اس کے اندر جگہ دی گئی ہے، اور درود اس وجہ سے باعث فضیلت ہے کہ اس نے نماز میں جگہ پائی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ائمہ معصومین نے سلسلے میں کیا فرمایا ہے، جیسے ہمارے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی من شرفت الصلاۃ بالصلاۃ علیہ، یہ ہمارے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ درود کے لیے بات باعث شرف ہے کہ اس نے نماز میں جگہ پائی ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر جن پر درود سے تو نے نماز کو شرف بخشا۔ یعنی بالکل بات اس کے برخلاف ہے، یعنی نماز نے شرف اور فضیلت پائی ہے درود کے ذریعے، نہ کہ درود نے فضیلت اور شرف پایا ہے کہ وہ نماز میں شامل ہوا۔ یعنی اس کی وجہ سے نماز کو شرف اور فضیلت ملی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ صلوات سے نماز قیمتی ہوتی ہے، ورنہ بالکل بے قیمت ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کو پتا ہے کہ ہر نماز میں آپ کو تشہد پڑھنا ہوتا ہے، ہر تشہد کے اندر اس کا ایک واجب حصہ ہے کہ اس میں درود بھی آتا ہے، اور 4 رکعتی نماز ہے تو اس کے اندر تو 2 دفعہ جو ہے وہ درود آتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے اس درود کو نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی نماز بالکل بے قیمت ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ صلوات ایسی چیز ہے کہ جس سے نماز اس قدر قیمتی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہوتی ہے اور وہ پھر بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے عمدن درود کو ترک کرے دوران نماز، بھول کا مسئلہ ایک الگ ہے، جان بوجھ کر ترک کرے تو اس کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس درود کے ذریعے نماز کو شرف اور فضیلت جو ہے پروردگار عالم نے بخشی۔ اور یہ ایک ایسی عظمت والی عبادت ہے، اس پر اتنا کچھ لکھا بھی گیا ہے۔ تقریباً ہمارے برادران اہل سنت میں 100 سے زائد کتابیں، نہیں 200 کے قریب بلکہ کتابیں، 200 کے قریب کتابیں درود کی فضیلت وغیرہ پر ان کے ہاں موجود ہیں، اور ہمارے ہاں بھی علماء نے تقریباً 80 سے زائد یا 100 سے زائد کتابیں جو ہے درود کے سلسلے میں لکھی گئیں۔ یعنی اتنی زیادہ اس میں تفصیل ہے، آپ تو 3-4 درسوں سے جو ہے وہ ممکن ہے گھبرا گئی ہوں خدا نخواستہ، لیکن یہ کہ اس کی اتنی زیادہ تفصیل ہے اس عبادت کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی تکرار سے انسان بور ہو جاتا ہے، الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد، سوائے اس کے کہ درود ایسی عبادت ہے جس کی تکرار سے انسان کبھی بھی بور نہیں ہوتا۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً مثلا آپ کو اگر کہا جائے کوئی بھی کتاب اس کو بار بار پڑھیں، آپ بار بار پڑھیں، پہلی دوسری تیسری چوتھی 5ویں دفعہ کے بعد آپ شدید بوریت کا شکار ہو جائیں گے، آپ سے نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک تو یہ چیز قرآن کے سلسلے میں کہ کبھی بھی طبیعتیں اس کی تلاوت سے اکتاتی نہیں، آپ کتنا بھی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں طبیعت اس سے گھبراتی نہیں۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر مصائب امام حسین علیہ السلام آپ دیکھا جائے تو ہر سال اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ بار بار ہر سال وہی ایک طرح کی مصیبتیں اور مصائب جو ان کے اوپر ڈھائے گئے وہ بار بار سنے جاتے ہیں، بار بار سنے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی طبیعتیں اس سے اکتاتی نہیں۔ اور یہی صلاحیت اس کے اندر بھی ہے درود کے اندر کہ کبھی بھی اس سے کوئی بوریت محسوس نہیں ہوتی، کوئی ازملال نہیں ہوتا، کبھی آپ اس سے تکان فیل نہیں کرتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے کبھی بھی انسان بور نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ کل الاعمال بین القبول والرد الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد، جتنے بھی اعمال ہیں وہ قبولیت کا امکان بھی اس میں ہوتا ہے، رد کا امکان بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ روزے رکھتی ہیں، انسان حج کر کے آتا ہے، خمس دیتا ہے، ممکن ہے اس میں کوئی غیر الہی نیتیں آ جائیں، ممکن ہے کوئی
دنیا داری کی نیت یا ریاکاری کی نیتیں آ جائیں، اور اگر بالکل بھی ٹھیک ہو تب بھی اس بات کا امکان ہے کہ بہت سے اعمال اس کے ثواب کو غارت کر دیتے ہیں، ثواب کو ختم کر دیتے ہیں، نمازیں قبولیت سے رہ جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کل الاعمال، جتنے بھی اعمال ہیں بین القبول والرد، یعنی قبولیت اور رد کے درمیان میں، ممکن ہے قبول ہو جائیں، ممکن ہے رد ہو جائیں، سوائے محمد و آل محمد پر صلوات کے، جسے ہمیشہ قبول ہی ہونا ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں، انسان مختلف حوالوں سے اپنے لحاظ سے سوچتا ہے نا۔ مثلا ہم بھی یہاں پر اکثر منتظمین آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ مثلا مدرسہ چل رہا ہے، آپ طالبات یہاں پر بڑی پابندی کے ساتھ جو ہیں وہ آتی ہیں، تو ہم یہ لوگ یہ سوچتے ہیں بالفرض اگر خدا نہ خواستہ کسی کی غیر الہی نیتیں بھی اگر ہو جائیں، کوئی عمل بھی مثلا قبول نہ ہو، کوئی پڑھائی لکھائی ہماری جو ہے وہ قبول نہ ہو، تب بھی ایک چیز تو لازمی قبول ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے جو کثرت کے ساتھ طالبات اور طالب علم یہاں آ کر درود بھیجتے ہیں۔ اور سب مل کر جس طریقے سے آپ لوگ درود بھیجتے ہیں، انشاءاللہ یہ سارا کا سارا قبولیت کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی، اور یہ اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے واقعتاً دیکھا جائے تو اس میں نہ کوئی ریاکاری کا کوئی جذبہ ہوتا ہے، نہ کوئی غیر الہی جذبہ ہوتا ہے، نہ کوئی شہرت پسندی ہوتی، کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں آتی۔ درود ہمیشہ انتہائی اخلاص نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر ہے۔